حضرت یونس علیہ السلام آپ علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ اس قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام لوگوں کو حق کی طرف بلاتے اور خدائے واحد پر ایمان لانے کی تلقین کرتے، لیکن لوگ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرتے اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہتے کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ اس پر آپ فرماتے کہ خدا کے عذاب سے ڈرو جو بہت سخت عذاب والا ہے۔ لوگ آپ کی باتیں سن کر آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ علیہ السلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی، لیکن بھٹکی ہوئی قوم آپ علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا تو آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مایوس ہو کر مایوسی کی حالت میں آپ نے قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے لیے بد دعا کر دی اور اس سرزمین سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی کنارے پر لگی ہے، لوگ اس پر سوار ہو رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر آپ علیہ السلام بھی ان پر سوار ہو گئے، جنہیں جانا تھا وہ سب سوار ہو چکے تھے۔ کشتی لوگوں سے بھر چکی تھی۔ اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندر پر سکون تھا، آسمان بھی صاف تھا، مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے ہیں، پھر ہوائیں چلنے لگی، ہوا اور اچانک طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، سمندر کی لہریں اور اوپر نیچے ہونے لگی، بارش بھی شروع ہو گئی۔ طوفان کے جھٹکوں اور پانی کے تفیروں نے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ پیدا کر دیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص بھی سوار ہے جس نے کوئی بڑی غلطی کی ہے۔ جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نکال نہیں دیتے، کشتی کا صحیح سلامت رہنا بہت مشکل ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں ہی ہوں جس سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے، مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ دیکھتے رہ گئے، جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کر لیا۔ پھر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ شخص تو فرشتہ صفت انسان لگتا ہے، ہم کسی حال میں بھی اسے کشتی سے نہیں نکال سکتے۔ مسافروں میں سے ایک نے تجویز پیش کی کہ قرآن اندازی کی جائے، جس کا نام پرچے پہ نکلے گا وہی سزا کا مستحق ہوگا، ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ قرآن اندازی ہوئی، پرچی میں یونس کا نام نکلا۔ اس عمل سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا۔ پھر کوڑا ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کا پھر سے نام نکلا۔ اس طرح یہ عمل بار بار دہرایا گیا۔ ہر بار یہی ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے کہ مجھے دریا میں ڈال دیا جائے، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے اور ملاح سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ آخرکار کشتی کے مسافروں اور ملاح نے مان لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا گیا۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور ان کو نکل گئی۔ اللہ نے مچھلی سے کہا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے آپ کی پکار سن لی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رہے۔ مچھلی نے دریا کے کنارے پر آپ کو اگل دیا۔ جب آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو بہت کمزور اور نڈھال تھے۔ آپ علیہ السلام نے کھلی فضا میں سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا، اگر تو مچھلی کے پیٹ میں میری پاکی بیان نہ کرتا تو نجات حاصل نہ کرتا۔ جس جگہ پر مچھلی نے آپ کو اگلا تھا وہاں کوئی درخت نہ تھا، نہ کوئی سایہ تھا، وہاں پہ صرف دھوپ ہی دھوپ تھی۔ گرمی بھی بہت زیادہ تھی، ایسی گرمی تھی کہ وہ ناقابل برداشت تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں ایک بیل دار پودا اگ گیا، پودے کی بیل سے سایہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام اس سائے کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک ہرنی آتی تھی
اور آپ کو دودھ پلا کر چلی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بغیر گھاس کی زمین پر آپ کو ڈال دیا اور وہ بیمار تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے بغیر گھاس کی زمین پر آپ کو ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے بیل دار درخت لگایا اور ہم نے اس کو 1,00,000 آدمی کی طرف بھیجا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر وہ لوگ ان پر ایمان لے آئے۔ ملک نینوا چھوڑ دینے کے بعد آپ علیہ السلام کی قوم آپ کو بہت زیادہ یاد کیا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے نکل جانے کے بعد پچھتانے لگی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام نبی تھے اور ہدایت کے لیے آئے تھے۔ لوگوں نے اللہ سے معافی طلب کی اور حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس بات پر بھی کہ یہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور حضرت یونس علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور قوم کے لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام ہمارے درمیان آ جائیں، ان کی تعظیم کر لیں گے اور ان کے حکم کو مان لیں گے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم کی طرف جائیں اور اللہ کا پیغام سنائیں، اور انہیں برائی سے روکیں اور نیکی کی طرف بلائیں۔ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین کریں۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے تو قوم نے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، اور آپ علیہ السلام کی آمد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ واپس آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے تبلیغ شروع کر دی اور ہدایت دینے لگے، برے کاموں سے دور رہنے اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں اور ننگوں کو کپڑا پہنائیں، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں۔ یہ تبلیغ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کی۔ تو بھائیو، یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا مختصر سا قصہ، جو کہ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔